سر بتائیے کہ شوکاز نوٹس جو جاری ہوا تو اس پہ آپ کو اعتماد میں لیا گیا تھا جو شیر افضل مروت صاحب کے دیکھو ہماری پارٹی ڈسپلن ہم نے ڈیفینیٹلی کر لینا کہ ہمارے آپس میں اختلافات ہوتے رہتے ہیں. دیکھو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے انٹرنل معاملات کا نہیں پتہ ہوتا ہے تو کبھی بھی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. میں خان صاحب کے اعتماد پہ پورا ہوں اور خان صاحب نے کبھی بھی نیور ایور ٹرم مجھے کہا ہے کہ میں آپ پہ اعتماد نہیں کرتا یا کسی صورت میں آپ کو چینج کرتا. آغاز جتنی جلد ہو جائے تو بہتر ہے. اور آغاز کس چیز کا؟ دیکھو ہم تو جتنے سفر کر چکے ہیں تو مور دین انف ہے. لیڈرشپ جیلوں میں، لیڈرشپ انڈر گراؤنڈ، لیڈرشپ بند، کمپین کی اجازت نہیں، ریلی کی اجازت نہیں ہے، ورکر کنونشن کی اجازت نہیں ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں پھر بھی اس کے باوجود ہم چاہتے ہیں ڈیموکریسی آگے بڑھے، یہ ڈیریل نہ ہو، ملک کی ترقی کے لیے آگے کام کرے. پھر بھی آپ جو ہے نا 5 دنوں میں 3 سزائیں دیتے ہیں. 35 سال آپ نے سزا دی ہے اور آپ نے اس قسم کی سزائیں دی کہ جس کی مثال ہی کبھی نہیں ہے. 200 آپ نے کیسز بنوائے، آپ نے کوئی لیڈرشپ کو چھوڑا ہی نہیں ہے. تو انف ہے، لیٹس پروسیڈ. کل کو اگر خان صاحب باہر نکل آتے ہیں تو کیا وہ کوئی انتقامی کارروائی کریں گے یا پھر سب کو معاف کر دیں گے؟ سب کو معاف خان صاحب کا ہے، یہ ملک ہمارا ہے اور وہ اس ملک کے سب سے زیادہ موسٹ فیورٹ پاپولر لیڈر ہے. اس وقت پی ٹی آئی دنیا کی 10ویں بڑی پولیٹیکل پارٹی اور اس ملک کی سب سے پاپولر پارٹی ہے، جو آپ لوگوں نے دیکھا کہ جس قسم کے لوگوں نے ووٹ دیا. لہٰذا خان صاحب کوئی انتقام پہ بلیو نہیں کرتے. ہم کسی انتقام نہیں لیتے. وہ تو اگر انتقامی وہاں ہوتے تو جیل میں وقت گزارتے. ان کو سزائیں بھی غلط ہے، وہ سزائیں بھی انلیگل ہے، وہ پروسیس بھی انلیگل ہے. سب کچھ بھلا دیں گے، جو ناانصافیاں ہوئی ہیں، زیادتیاں ہوئی، سب کچھ بھلا دیں گے. دیکھو ہم سسٹم کو ریفارم کرنا چاہتے، آگے کی طرف بڑھنا چاہتے. یہ جو آپ سامنے کھڑے ہیں نا، یہ ورکر سپورٹر اور عام آرڈینری پاکستان، یہ آپ لوگوں کا پاکستان ہے، یہ ہمارا پاکستان ہے. اس کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے. ایک سوال لے لیں کہ پارلیمنٹ کا سیشن صدر صاحب کی جانب سے نہیں بلایا جا رہا، تو پی ٹی آئی کی کیا یہ حکمت عملی ہے کہ صدر اجلاس نہ بلائے؟ یہ غیر آئینی عمل نہیں. دیکھو پی ٹی آئی اس کا حصہ کرگز نہیں ہے. نہیں، ہم نے ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ آپ نہ بلائیں، لیکن صدر کے اقدام کی میں تائید ضرور کرتا ہوں. یس، ہمارے جو سیٹیں وہ سیٹیں ہمیں ملنے چاہیے، اس پہ آرڈر آنا چاہیے. ہماری جب سیٹیں پوری ہوں گی تو وومن کی سیٹیں آئیں گی تو آپ کا کورم پورا ہوگا، پھر آپ پروسیڈ کریں. ان کے ملے آگے. دیکھو نا، الیکشن آ رہے ہیں، سینٹ کا بھی الیکشن ہے، پریزیڈنشل الیکشن ہے. ان سیٹوں کا ہم پہلے دن سے کہتے چلے آ رہے تھے. یہ 227 سیٹ ہے، اس میں ہمارا جو ڈیو شیئر ہے. الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ آج ہی ہمیں اپنا شیئر دے اور الیکشن کا اجلاس. عمران خان کی رہائی کب تک دیکھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کرے، اب ہمیشہ بڑے کنسرن رہتے، اللہ کرے جلد سے جلد ہو. مجھے اب اس مرتبہ انشاءاللہ جلد آئیں گے. عدلیہ کو میں تو سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کو چاہیے کہ جو بھی سیشن جج وہ لگائے، ان کو ایک پراپر جو پروسیجر ہے، ایس او پی ہے، اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر، اس کے مطابق ان کو کہے کہ یہ لوازمات پورے کر کے آپ نے سزا دینی ہے یا ایکوٹ کرنا. جج اگر آپ کو کراس ایگزامینیشن کی اجازت نہیں دیتا، جج اگر آپ کو ایویڈنس آنے نہیں دیتا، جج اگر 14 گھنٹے کی ہیئرنگ کرتا ہے، جج آپ کو میکسیمم 10 منٹ کی بریک کرتا ہے، تو بڑا انصاف کا قتل ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور مجھے امید انشاءاللہ عدلیہ اس کے پراپر نوٹس دے. سر یہ بتائیں کہ عمران خان جو ہے وہ چیف جسٹس عامر فاروق پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں، ہر بار انہوں نے عدم اعتماد کیا ہے. بکلا کیوں جو ہے وہ بات نہیں کرتے، وہ اعتماد کا دیکھو اظہار یہ اگر وہ بار جیسے بھی ہے، لیکن ایٹ لیسٹ دیر شوڈ بی این اینڈ ٹو ایوری تھنگ. میں بار کہہ چکا ہوں کہ یہ کلیش آف ٹائٹن ختم ہو، یہ جھگڑے اب ختم ہو، آگے کی طرف بڑھے، انصاف کی طرف بڑھے، ڈیموکریسی کی طرف بڑھے، ایک نیا راستہ ڈھونڈ کے آگے بڑھے. وہ 1 سال سے سفر ہو رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں عدلیہ کو بھی چاہیے کہ انصاف کا جو سلیب ہے یہ ان کے کندھوں پر ہے، اس کی ذمہ داری نبھاتے ہوئے انصاف ہمیں دے. سر گور صاحب، آپ ہمیشہ سے بڑا بیلنس بات کرتے ہیں، میچورٹی کا اظہار کرتے ہیں، سیاسی قد آپ بڑا رکھتے ہیں، تو کیا خان صاحب کی طرف سے یہ ڈائریکشنز ہیں آپ کو کہ باہر جا کر سب کے ساتھ مل جل کر بات کرنے